یک محرم الحرام حضرت سیدنا خلیفۃ الرسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا نام مبارک عمر بن خطاب ہے اور لقب مبارک فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ادوی اور قرشی تھے، یعنی قریش کی ایک قبیلے کی شاخ ہے ادوی قبیلہ، اس میں سے آپ کی ولادت مبارک 583 عیسوی میں ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوسرے خلیفہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ تاریخ اسلام کی اہم شخصیات میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کے اندر ہی ارشاد فرما دیا تھا میرا فلاں فلاں صحابی جنتی ہے۔ مبشرہ کہتے خوشخبری والے، مبارکباد والے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار علماء زاہدین صحابہ میں سے ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست 634 عیسوی میں بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی، یعنی خلافت کی مسند پر بیٹھے آپ کی عدالت اور بہادری سارے جہان کے اندر مشہور تھی اور ہے اور تا قیامت رہے گی۔ آپ کی عدالت اور بہادری کا عالم یہ تھا، آپ کے وصال کے بعد یہودی کہنے لگے اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے اور زندہ رہتے اس جہان فانی میں تو سارے جہان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا، سارے جہان پر۔ یہ دشمن کہنے لگے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 9ویں پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جا ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 9ویں پشت میں حضرت کعب ہیں، پھر حضرت کعب کے 2 بیٹے ہیں مرہ اور عدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت مرہ کی اولاد سے ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 1 محرم الحرام 24 ہجری کو ہوا، 6 نومبر 644 عیسوی انگریزی کے طریق۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر فضیلت اور شان مرتبہ کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت اور مودت کا عالم کیا تھا۔ ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت کا عالم کیا تھا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کوٹ کر رہا ہوں اور امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں ذکر فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد فرماتے ہیں سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جہان فانی میں سب سے پہلے تشریف لے گئے، ہم سے چلے گئے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر چلے گئے، فرماتے تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلے جو ان کے الفاظ ہیں مقابل غور قابل توجہ طلب کے الفاظ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں وہ فرماتے جب یہ ہستیاں چلی گئی ہمارے درمیان سے، وہ فرماتے ثم خبطتنا فتنۃ، ان کے بعد ہمیں فتنوں نے لپیٹ لیا، ان کے بعد ہمیں آزمائشوں نے فتنوں نے لپیٹ لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ ہستیاں اس جہان فانی میں ظاہری حیات طیبہ کے اندر موجود تھی تو ان کی وجہ سے فتنوں کے دروازے بند تھے۔ جب یہ ہستیاں چلی گئیں تو فتنوں نے ہمیں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے گا اسے معاف فرما دے گا، رب تعالیٰ جسے چاہے گا اسے معاف فرما دے گا۔ اب امت میں سے آج اگر کوئی کھڑا ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہے کہ ان ہستیوں کے ہوتے ہوئے فتنوں نے جنم لیا تھا، ارے جن کو مانتے ہو حضرت علی فرماتے ہیں کہ فتنے بند تھے، اور آج کا ملا کھڑا ہو کر کہے کہ فتنے کھڑے ہو گئے۔ آج کا مولوی سچا یا علی المرتضیٰ سچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لوگوں میں سب سے افضل سمجھتا تھا، سب سے افضل۔
میں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہہ دیا، حضرت ابو جحیفہ کہہ رہے ہیں، جحیفہ، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا، اس وقت حضرت علی خلیفہ تھے، میں نے کہا واللہ اے امیر المؤمنین، یعنی مجھے اللہ کی قسم ہے امیر المومنین، میں آپ کو سارے جہان میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین سمجھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے بعد سب سے امت میں افضل ترین شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سب سے افضل ترین و بہترین شخصیت۔ تیسرے مقام پہ اور مقام پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو چنا تھا، ان کی خلافت کی گواہی دے رہے ہیں۔ امت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے پہلے جس کو اللہ رب العزت نے چنا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، ان کے بعد جس کو چنا وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد فرماتے ہیں سب سے جو بہترین شخص ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے بعد جو بہترین شخص ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور ایک آخری حدیث بات توجہ طلب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی کو 7 رفقاء اور نجبا عطا کیے گئے، 7 رفیق یعنی 7 ایسے ساتھی عطا کیے گئے جن کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور 7 نجبا اور وزراء عطا کیے گئے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے اور روایت کرنے والے حضرت علی ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے 7 نہیں بلکہ 14 عطا فرما رکھے، باقی انبیاء کو صرف 7 ملے ہیں اور مجھے رب تعالیٰ نے 14 عطا فرمائے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے جن کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذکر کیا فرمایا سیدنا صدیق اکبر ہیں، میرے پہلے رفیق، میرے پہلے نجیب، میرے پہلے وزیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کو روایت کرنے والے حضرت علی شیر خدا ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ محترم المقام، یہ آپ کی شان ہے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بعد مقرر کیا، اور یہ شان ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا تھا۔ عدالت کا ڈنکا یہ تھا کہ اگر کسی بوڑھی کا تیل زمین پر گر جاتا ہے، چٹھی لکھتے ہیں، فرماتے بوڑھی اماں جا کر اس زمین پر رکھ دے، تو زمین پر جب وہ چٹھی رکھی جاتی ہے زمین تیل اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر دریا سوکھ جاتے ہیں رکا پہنچتا ہے، فرماتے ہیں دریا اگر بہتا ہے تو اللہ کے حکم سے بہے، اللہ کی مرضی سے بہے، اگر نہیں بہتا تو ساری زندگی سوکھا رہے، تا قیامت سوکھا رہے۔ چٹھی اور رکا پہنچنے کی دیر ہوتی ہے، دریا موجوں پہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عدالت کی یہ مثال سارے جہان میں مشہور ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شیر اور بکری کا فیصلہ ہو جائے تو یقیناً عدل پر ہوگا، حق پر ہوگا۔ شیر اور بکری بھی ایک ساتھ جمع ہو کر چارہ کھا سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان عطا فرما رکھی تھی کہ جب تک آپ موجود رہے اس جہان فانی میں فتنوں کا دروازہ بند رہا۔ آخر کار یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حجرہ انور میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار مقدس اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کو جگہ نصیب ہوئی، آپ نے وہ جگہ حاصل کی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔